بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور سعودی عرب کے علماء کرام اور ممتاز شخصیات کا یہ وفد جو 53 حضرات پر مشتمل ہے، اس وقت اردن کے مشہور سمندر بحر میت کے کنارے پر موجود ہے۔ میرے پیچھے جو دریا ہے، سمندر ہے، یہ حقیقت میں تو ایک جھیل ہے، اس لیے کہ اس کو سمندر کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ یہ بحر میت بھی کہلاتا ہے اور بحیرہ مردار بھی کہلاتا ہے۔ دنیا کے عجائبات میں اس کا شمار ہے۔ یہ دریا کا جو پانی ہے وہ بہت ہی کڑوا ہے، بہت ہی تلخ ہے۔ ہمارے بعض دوستوں نے اس پانی کو چیک بھی کیا تو بتایا کہ بہت ہی کڑوا پانی ہے۔ اس کو بحیرہ مردار اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی آبی جانور، پانی والا جانور، مچھلیاں وغیرہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتی، فوراً مر جاتی ہیں۔ قرب و جوار سے ندیوں کا پانی آئے، اس کے ساتھ مچھلیاں ہیں، وہ بھی مر جاتی ہیں۔ یہ دریا جس جگہ پر یہ واقع ہے، محققین کا ایک قول یہ ہے کہ یہاں در حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی اور ان کے مکانات تھے اور ان کی بستیاں تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، نافرمانی کی اور وہ بہت ہی غلط کاموں میں مبتلا ہوئے، تو پھر ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے فرمایا فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، تو ان کی بستیوں کو، مکانات کو پلٹ دینے کا حکم آیا۔ تو ایک قول محققین کا یہ ہے کہ جب ان بستیوں کو اوپر اٹھا کر نیچے پلٹا گیا تو ان کے وجہ سے نیچے سے پانی نکل آیا اور یہ دریا بن گیا۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا یہ ہے کہ وہی بستیاں جو تھیں، وہی جو مکانات تھے، وہ پھر جب عذاب آیا تو وہ گویا ایک سمندر اور پانی کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ کوئی سیاحت کی جگہ نہیں ہے، اور ہم بھی یہاں عبرت کی نیت سے آئیں، کیونکہ ایسی جگہوں پر توبہ، استغفار، رجوع اللہ ہونا چاہیے، اور چنانچہ اسی مقصد کے لیے ہماری حضرات یہاں پر تشریف لائے اور راستے میں بھی استغفار اور توبہ کرتے ہوئے آئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی جگہوں کو جب تباہ کیا تو وہاں سے زندگی کا نشان بھی مٹا دیا۔ یعنی وہ پانی جو حیات کا ذریعہ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے اس پانی کے اندر جانوروں کے لیے بھی زندگی کا کوئی سامان نہیں چھوڑا۔ اور یہ دنیا کا پست ترین علاقہ ہے، سب سے نچلی جگہ ہے، یہ سطح سمندر سے 1300 فٹ نیچے ہے۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ اس علاقے کا نشیبی علاقہ ہے، بلکہ پوری دنیا کا یہ پست ترین علاقہ ہے۔ اس پر شیخ الاسلام نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ جو قوم بدترین اور پست ترین بدکرداری اور بد اخلاقی میں مبتلا ہوئی تو اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ اس کے علاقے کو بھی بدترین بنا دیا، پست ترین بنا دیا، سب سے زیادہ نیچا بنا دیا۔ جب عادت بری ہوگی اور پستی والی ہوگی تو اللہ اس علاقے کو بھی پستی کی طرف لے جائے گا۔ تو یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔